انہوں نے کہا کہ اگر نماز میں ایک سے زائد غلطیاں ہو جائیں تو سجدہ سہو ایک ہوگا یا ایک سے زیادہ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ مطلقاً کسی غلطی پر سجدہ سہو نہیں ہوتا، بلکہ باقاعدہ وہ غلطی ترک واجب ہو تب ہوگا۔ اگر فرضی ترک ہو گیا تو سجدہ سہو سے تدارک نہیں ہو سکتا، اور اگر سنت یا مستحب ترک ہوا اس پر سجدہ سہو نہیں ہوتا، نماز ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اس بات کا تعین کرنا ضروری ہے کہ جو ہم سے چھٹا ہے وہ واجب ہے۔ اب اگر آپ کے کہنے کا یہی مطلب ہے کہ 2-3 واجب چھٹ گئے تھے تو پھر یاد رکھیں ایک ہی سجدہ سہو ان سب کے لیے کافی ہوتا ہے، الگ الگ کرنا لازم نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ایک نماز کا حکم ہے، جیسے 4 فرض اس میں 3 آپ کے واجب چھٹ گئے تو ایک سجدہ سہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پہلے سنت پڑھی، یاد آیا اس میں ایک واجب رہ گیا تھا، اور پھر فرض پڑھے اس میں ایک واجب رہ گیا تھا، اب آپ نے نفل پڑھنا شروع کیا اس میں بھی ایک واجب رہ گیا تو آپ نے کہا ان تینوں کے لیے ایک سجدہ سہو۔ یہ نہیں ہوگا، یہ صرف اس واجب کے لیے ہوگا، ان 2 کو وہ نمازیں واجب العیادہ ہوں گی، کیونکہ جب ترک واجب ہو جائے تو سجدہ سہو، اور سجدہ سہو نہیں کیا تو اس نمازوں کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ تو یہ تفصیل تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیں۔ بھائی نے پوچھا تھا کہ اگر ہم قربانی کا جانور لاتے ہیں، گائے جیسے لے آئے اور اس نے پہلے بچہ دے دیا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ پہلے بچہ دے دیا تو اس بچے کو بھی ماں کے ساتھ ہی ذبح کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس قربانی کا حصہ ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب آپ ذبح کر دیتے ہیں تو پیٹ سے بچہ برآمد ہوتا ہے اور زندہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی حکم شرع یہ ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اگر ترس آئے کسی کو تو دیکھیں یہ تو ایک فطری تقاضا ہے کہ ترس آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی احکام کا ایک ضابطہ قاعدہ قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا کہ جب کسی شخص کو زانی وغیرہ کو کوڑے لگائیں تو تمہارے دل میں اس کے لیے بالکل رحم پیدا نہ ہو۔ کیا مطلب کہ جب ہم شرعی احکام کا تقاضا پورا کرتے ہیں تو اس وقت پھر وہ ترس کی جو کیفیت ہے، اگر وہ شرعی احکام کی تکمیل کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے، ایسا ترس اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ تھوڑا دل سخت کر کے اس کو ذبح کریں۔ اب اس کے بعد یہ کہ اس کو کھانے کو اگر دل نہیں چاہ رہا فرض کر لیں تو بہت سارے لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں، فقراء وغیرہ آتے ہیں، آپ ان کو دے سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو ویسی پھینک دیں حتیٰ کہ وہ مر جائے، کیونکہ یہ بہرحال اس میں گوشت ہوتا ہے، بہرحال یہ ایک نعمت کا اس میں ایک تصور موجود ہے، اس طرح پھینک دینے سے اللہ کی نعمت کا ضائع کرنا لازم آئے گا۔ آپ خود نہیں کھا رہے دوسرے کو دے دیں، اور اگر پہلے بچہ دے دیا ہے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اسے تو آپ ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، دل میں کراہت پیدا نہیں ہوتی۔ کراہت وہاں ہوتی ہے کہ جب پیٹ سے وہ نکلتا ہے، رحم ماں کے رحم سے نکلتا ہے، لیکن بہرحال آپ اس کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں اور تقسیم کرنا چاہیں تو تقسیم بھی کر سکتے ہیں، لیکن ضائع نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شوہر پیسے کے بدلے میں طلاق دے اس کو خلع کہتے ہیں، اور اگر بغیر پیسے کے طلاق دے تو اس کو صرف طلاق کہتے ہیں۔ اس میں لیکن خلع کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ لفظ بدل جاتے ہیں، اسی لفظ طلاق سے وہ دے گا، اور یہ انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا ہے، باقاعدہ ڈیل ہوتی ہے کہ بیوی آفر کرتی ہے، شوہر اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ اتنے پیسے دے دو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یا بیوی کہتی ہے اتنے پیسے لو میری جان چھوڑ دو، یا میں مہر معاف کر دوں گی میری جان چھوڑ دو، شوہر کا یس۔ اب اگر وہ کہتا ہے میں نے تمہیں طلاق دی، اب لفظ طلاق کہہ رہا ہے لیکن چونکہ پیسہ بیچ میں آ گیا ہے، عورت اس پر راضی ہے، ڈیل ہوئی ہے، تو اس کو خلع کہا جاتا ہے۔ فقہ حنفی میں خلع ایک طلاق بائن کہلاتی ہے، یعنی اس سے ایک طلاق پڑ گئی، اور طلاق بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طلاق کے بعد فوراً نکاح ختم ہو جاتا ہے، تو یہ عورت اس کے نکاح سے نکل گئی۔ اگر پہلے اس نے 2 طلاقیں نہیں دی تھیں، کیونکہ یہ مل کر تو 3 ہو جائیں گی، ایک دی تھی تو مل کر 2، یا ایک بھی نہیں دی تھی 1، تو اب اگر یہ دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو چونکہ طلاق بائن ہے، نکاح ختم ہو گیا ہے، تو جدید مہر کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، پھر یہ ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ خلع ہوتا ہے، چونکہ طلاق بائن ہے، فوراً عدت سٹارٹ ہو گئی، اور عدت سٹارٹ ہو کر اب یہ اگر عورت حاملہ ہے فرض کر لیں تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا عدت چلے گی، وہ چاہے 2 دن بعد پیدا ہو جائے چاہے 9 مہینے بعد، عدت چلتی رہے گی۔ اگر 2 دن بعد بچہ پیدا ہوا تو عدت 2 دن میں ختم ہو جائے گی، اور اگر یہ حاملہ نہیں ہے اور باقاعدہ حیض آتا ہے تو 3 حیض عدت ہوتی ہے۔ اس کے بعد پہلا حیض جو ہے یعنی پہلا حیض کے بعد دوسرا پھر تیسرا، یعنی 3 حیض گزرنے چاہیے، پھر یہ اس کی عدت، یعنی طلاق کے بعد 3 حیض، یہ ذہن میں رکھیں، تو اس کی عدت ختم ہوگی۔ اور اگر حیض نہیں آتا ہے، جیسے 55 سال سے ابو ہیں، یا کوئی لڑکی ہے اس کو وہ ابھی 9 سال سے کم کی ہے فرض کر لیں، طلاق دے دی ہے، تو پھر مہینے کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ 3 مہینے عدت ہوتی ہے، اور عدت کے اندر کوئی وہ نئی چیز نہیں ہوتی جیسے عام طلاقوں کی عدت ہوتی ہے،
ویسے ہی عدت پوری کی جاتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا مختصر میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ باقی جو کورٹ کا ون سائیڈڈ خلع لیتے ہیں یہ حقیقتاً خلع ہے ہی نہیں۔ خلع کی تعریف سے آپ سمجھ جائیں کہ شوہر بعض اوقات آتا بھی نہیں ہے، جج جو ہے وہ شوہر کے قائم مقام ہو کر نکاح کو ختم کر دیتا ہے، اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں، خلع نہیں کہتے، اور یہ بہت ہی کم صورتوں میں نافذ ہوتا ہے، ورنہ اکثر یہ ہوتا ہی نہیں شرعی لحاظ سے۔ جتنی بہنیں خلع ایسے کورٹ کا لے کر آرام سے شوہر سے جان چھڑا کر بظاہر اور دوسری شادیاں کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ ناراض ہوئے بغیر پہلے اس پر ذرا فتویٰ لے لیں کہ آپ نے کن وجوہات کی بنا پر کورٹ سے رجوع کر کے اس نکاح کو ختم کیا ہے۔ اگر وہ وجوہات، وہ ریزنز ویلڈ نہ ہوئیں، شریعت ان کا لحاظ نہیں کرتی، تو یاد رکھیں کہ آپ پہلے شوہر کی ہی بیوی ہیں ابھی تک، اور دوسرا شخص آپ کا شوہر نہیں ہے، وہ ایک اجنبی شخص کے ساتھ آپ رہ رہی ہیں۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ اجنبی کے ساتھ رہنا، پھر جسمانی تعلق قائم کرنا، پھر اس سے بچے پیدا ہونا کیا شرعی حیثیت رکھے گا، ذرا توجہ فرمائیں۔ اس لیے بہت سارے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ شریعت بالکل بھی نہیں آتی، اور وہ شرعی مسائل کا حل معلوم کرنے کے لیے وکیل سے مشورہ کرتے ہیں۔ ہمارے وکیل بہن بھائی برا نہ مانیں، اور برا بھی نہیں مانیں گے انشاءاللہ جو سمجھدار ہیں، کہ ہر وکیل شرعی اونچ نیچ تو نہیں سمجھتا، وہ آپ کو برٹش لاء کے مطابق یا پاکستانی قوانین کے مطابق مشورہ تو دے سکتا ہے، اور وہ ایسا مشورہ دیتے ہیں جو بعض اوقات خلاف شرع ہوتا ہے، وہ بھی گناہ گار ہوں گے اور آپ بھی گناہ گار ہوں گے، اس لیے ایک دفعہ معلوم کر لیں۔ لیکن یہ میرا بڑا تجربہ ہے، 34-35 سال کی جو تبلیغی عمر ہے، اس میں نے دیکھا ہے کہ جب ہمیں یہ خوف ہونا کہ مسئلہ ہمارے خلاف نہیں آ جائے تو ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب بلی حملہ کرتی ہے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اندھیرا ہو گیا، اب مجھے بلی نہیں دیکھ رہی، حالانکہ بلی تو اور زیادہ آسانی سے اسے قابو میں کر لیتی ہے۔ تو آپ کے شریعت کے معاملات سے آنکھیں بند کر لینے سے شریعت بدل نہیں جائے گی، میدان محشر میں آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ ایک بھائی کی حیثیت سے، ایک ہمدرد کی حیثیت سے میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ سلسلہ گناہ ختم کریں اور صحیح مسئلہ پہلے معلوم کر لیں، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، اس کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ ایسے اگر آپ کے والدین فوت ہو گئے تو خدارہ صرف اتنا نہ کریں کہ شب برات میں جا کے پھول وول ڈال دیے پوری قبر کے اوپر، رنگ کروا دیا، سنگ مرمر لگا دیا، بڑا حق ادا کر دیا جی ابا جان کا، سنگ مرمر لگوایا، کوئی فائدہ نہیں آپ کے ابا کو سنگ مرمر کا، ذرہ برابر فائدہ نہیں ہے، آپ ہی مٹکتے رہے، خوش ہوتے رہے ذہن کے اندر۔ اصل تو یہ تھا کہ ان کے بارے میں غور کرتے کہ میرے ابا نے کتنی نمازیں قضا کی، کتنے روزے چھوڑے، میری والدہ نے کتنے گناہ کیے ہیں نماز اور روزے قضا کر کے، ان کا حساب بنائیں اور ان کی نمازوں کا فدیہ ادا کریں، روزوں کا فدیہ ادا کریں۔ ایک دن کی 6 نمازیں ہوتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وطر۔ وطر کو مستقل نماز مانا، ان 6 نمازوں کی قضا ہوتی ہے۔ ایک نماز کے روزے کا فدیہ آج کل کے حساب سے تقریباً 300 روپے بنتا ہے۔ تو حساب کریں کہ 15 سال سے لے کر آج تک میرے والدین نے کتنی نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، اندازہ ہی کر سکتے ہیں، ایکوریٹ تعداد تو نہیں پتا ہوگی، 1 سال کی، 2 سال کی، 3 سال کی، جہاں آپ کا دل جمے، بس سمجھ لیں اگر 10 سال پہ جمے تو 10 سال کی نمازوں کا کفارہ دینا۔ ایک دن کی 6 نمازیں ہوتی ہیں، اسے 30 سے ملٹیپلائی کریں، مہینے کا نکل آئے گا، جو مجموعہ نکلے اس کو 12 سے ملٹیپلائی کریں، پورا سال کا نکل آئے گا، پھر اس کو 10 سے کریں تو 10 سال کا نکل آئے گا، یہ نمازوں کی کل تعداد ہے۔ پھر اس کو 300 سے ملٹیپلائی کریں، کل قیمت نکل آئے گی کہ اتنا آپ دے دیں گے تو آپ کے والدین انشاءاللہ بری الذمہ ہو جائیں گے۔ اگر والدہ ہیں، روزے کی قضا آپ کو کرنی ہے، جیسے والد کا تو پورا ہوگا، والدہ کے حیض کے دنوں کو مائنس کر سکتے ہیں آپ، 7 دن، 8 دن، 10 دن، وہ نکال کر باقی 20 روزوں کا فدیہ یہ دینا ہوتا۔ لیکن جب تک آپ زندہ ہیں، اگر آپ نے قضا کر دیے تھے، روزے نمازیں نہیں پڑھی، آپ کو ادا ہی کرنے ہوں گے، اس کا فدیہ زندگی میں نہیں دے سکتے، مرنے کے بعد۔ ہاں اگر کوئی بہت ہی بوڑھا ہو جائے کہ اب وہ ادائیگی پہ قادر ہی نہیں رہا تو فدیہ دے سکتے ہیں، ورنہ جوان آدمی کو قضا کرنی ہوگی۔